حضور پاک کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو دیا جانے والا صدقہ خاموشی میں ہے. اپنی زبان پر قابو رکھیں گے اگر آپ، تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو آپ صرف اپنی ذات کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صدقہ ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ آپ کے آنے والی زندگی میں تمام بلاؤں کا ضامن جو اس کا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. مطلب ایک ایسی چیز، ایک گناہ، ایک کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی برے وقت کا آپ کی زندگی میں ضامن بن جاتا ہے، صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی لے کر آتا ہے. کہتے ہیں کہ اپنا صدقہ نکالو، اپنے مال کا بھی صدقہ نکالو کہ وہ سنبھالا پڑا رہے، اپنے رزق کا صدقہ نکالو کہ وہ سنبھالا پڑا رہے، آپ کے کام آئے. رزق اس کا، مال اس کا جس کا ہے. جو لوگ ساری زندگی صرف زمینوں کو اپنے نام لگا کے بیٹھے رہے چار پائی پہ اور کہتے رہے کہ ہماری اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے، ہم بڑے ڈاڈھے لوگ ہیں، لیکن ان کے کام تو نہ آئی اور وہ مر گئے اور ان کے نسلوں میں چلی گئی اور انہوں نے ان کو ملٹی پلائی بھی کیا، ان کو اور زیادہ اچھا بھی کیا، ان پہ بزنس شروع کیا، ان کو گرو بھی کیا اور ان کو سیل آؤٹ بھی کیا اور ان کو اور زیادہ مختلف طریقوں میں استعمال کر کے اور زیادہ چیزیں خریدی، ان کو بہت زیادہ پازیٹیولی استعمال کیا تو ان کے کام آیا. یہ ان کا تھا. جس نے چیز ہنڈا لی اس کی ہے، جس نے چیز استعمال کر لی اس کی ہے، جس نے چیز کو یوز کیا اس کی ہے، جس نے چیز کو اپنا کر لیا اس کی ہے، جس نے چیز کو پڑے رہنے دیا صرف شوخی مارتا رہا کہ یہ میری ہے، جس نے چیز کو رکھے رکھا، جس نے چیز کو لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے صرف اپنے پاس رکھا اور ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کی، جس نے چیزوں کو صرف اس لیے رکھا کہ میں لوگوں کو دکھاتا رہوں اور روز گنتا رہوں بیٹھ کے. اپنے مال کو گننے والا تو ویسے ہی اپنے مال کو کھو دیتا ہے. ویورز، آپ کو یہ بات باور قرار دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیے جانے والے صدقے کو ضرور ادا کرتے رہیں. اپنی ذات کا صدقہ دیتے رہیں، اپنی مسکراہٹ کا صدقہ دیتے رہیں، اپنے چہرے کا صدقہ دیتے رہیں. لوگ آپ کو خوبصورت نہ جانیں گے نہ مانیں گے. آئینے سے پوچھیں آپ کتنے خوبصورت ہیں. لیکن خوبصورتی دو طرح کی ہے، ایک اندر کی اور ایک باہر کی. دونوں خوبصورتیوں کو اپنائیں تو پھر دیکھیں کتنی زیادہ آپ، کس حد تک آپ خوشگوار پرسنالٹی کے حامل ہو جائیں گے. آپ کی خوبصورتی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی زبان پر، اور اگر آپ کی زبان بول رہی ہے تو تالا کھل چکا ہے. اب کوئی بھی چیز، سب چیزیں چوری ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کی زبان خاموش ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو تجوری کو بھی کسی نے ایکسپلور نہیں کیا، تجوری کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، تجوری کو بھی کسی نے جانچا نہیں ہے، تجوری کو بھی کسی نے دیکھ کے اور یہ کہ اس میں کیا کیا ہے، نو. ایوری بڈیز، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ جانچنے کی کوشش میں ہے. آپ ان کے لیے اب سونے کا سکہ ہیں، آپ ان کے لیے ایک محل ہے جس میں وہ جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کیا کیا ہے. اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنا صدقہ دیں. اپنی ذات، اپنی پلاننگز کسی کو مت بتائیں. اپنی زندگی میں آگے ہونے والے پلانز، اپنی زندگی میں ہونے والی سوچیں کسی کو بھی مت بتائیں. اپنی زندگی میں گزرا ہوا وقت بھی کسی کو مت بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. جب جس سے ملے ہیں اس کو اس وقت کا جب پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنے پرابلمز آئے ہیں، یقین کریں کوئی بھی شخص آپ کو کندھا نہیں دے گا. ہاں اس ٹائم سننے کے لیے لوگ بہت تیار رہتے ہیں، بتانا اور کیا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ. ہاں ہاں میں سننے کو تیار ہوں. نو وے. آپ کو ہمیشہ صرف بربادی دیکھنے کو ملے گی. ویسے بھی فرمان ہے مولا کا کہ کیا ضرورت ہے پرانی باتوں کو بار بار سامنے لانے کی. کوئی ضرورت نہیں ہے پرانی راکھ کو ٹٹولنے کی. جو ہو گیا سو ہو گیا. دوبارہ انگارے جاگ جائیں گے. دوبارہ تھوڑی سی آپ نے راکھ میں ڈنڈی ماری ہو تو وہ کوئلہ جل پڑے گا. ضرورت ہی نہیں ہے نا اپنے آپ کو دوبارہ ان کوئلوں میں ڈالنے کی. جو وقت بیت گیا سو بیت گیا. اب آپ کو جو محبتیں ملنی ہیں ان کا صدقہ اتارتے رہیں تاکہ وہ محبتیں آپ کی زندگی میں قائم رہیں. کوئی ایک دوست، کوئی ایک محبت، کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی بھی رشتہ جو آپ کی زندگی میں محبت کا موجود ہے اس کو قائم رہنے دیں. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کوئی برا کام کریں. ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ، حلال رشتوں کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، حلال پازیٹیو سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. آپ دیکھیں کہ چیزیں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دینے والا ہاتھ، بانٹنے والا ہاتھ بن جائیں گے. اپنی محبتوں کو سنبھال کر رکھیں. لوگ اکثر انہی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ انہی کو نیچا دکھاتے ہیں جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. دنیا ہمیشہ اسی کے ساتھ برا کرتی ہے جس شخص نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے. زندگی اچھا کرنے کا نام ہے. زندگی خوشیوں کو بڑھانے کا نام ہے. زندگی لوگوں کو دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے. آپ یہاں آئے ہیں خوشیاں بانٹنے کے لیے. آپ یہاں آئے ہیں محبتیں بانٹنے کے لیے. آپ یہاں آئے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کرنے کے لیے. آپ یہاں آئے ہیں چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے. آپ کو دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. عمرہ کریں، حج کریں، صدقہ نکالیں،
अपनी मोहब्बतों को बांटें, लोगों को देने वाला हाथ बने। आपके घर में कोई राशन की चीज है, आप लोगों में बांटें। कम से कम अपने घर के गुलामों में ही बांट दें। लोग तो उनसे भी छुपा के रखते हैं। उनके सामने फ्रेश नाश्ता बनता है लेकिन उनको नहीं देते। अगले दिन जाकर किसी दिन जब वो बासी हो चुका होता है या उनके फ्रिज में वो चीजें बच चुकी होती हैं तो वो बांटना शुरू करते हैं। ये कैसा बांटना हुआ? सदका तो तब दिया जाता है जब किसी चीज के आपके पास बहुत बहुत कमी भी हो, लेकिन फिर भी आप उसको बढ़ाने के लिए, खुशियों को बांटने के लिए, अल्लाह ताला की चीजों पर राजी होकर, जितनी चादर है उतना देखकर पांव फैलाने के लिए, ये सब चीजें आप कर रहे हो। इस्लाम कहता है चादर देखकर पांव फैलाओ, जितना है उतना ही अपना सेटअप क्रिएट करो और उसमें अच्छा अच्छा क्रिएट करते जाओ तो वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पौधा हमेशा छोटा नहीं रहता व्यूअर्स, वो दरख्त बन जाता है। आप करना शुरू तो करें, आप बांटना तो शुरू करें, आप देना शुरू तो करें। फिर वो चाहे मोहब्बत है, चाहे मुस्कुराहट है, चाहे इज्जत है, चाहे इखलाक है, चाहे पैसा है, चाहे वक्त है। मैं आपको फिर बताती चलूं कि अपने वक्त का सदका निकालें, अपने रुपए का सदका निकालें, अपनी मुस्कुराहट का सदका निकालें, अपनी मोहब्बतों का सदका निकालें, अपने पास मौजूद हर अच्छी चीज का सदका निकालें कि आने वाला गम टल जाए। उन तमाम चीजों का सदका दें जो आपके पास मौजूद है और अल्लाह से मांगें कि अल्लाह पाक कोई बुरी चीज इनको नजर ना लगाने पाए, कोई बुरी चीज इनको मुझसे छीनने ना पाए, कोई बुरी ताकत मेरे पास ना आने पाए। अल्लाह पाक मुझे बादशाहों, जालिम बादशाहों से बचा ले, मुझे नेगेटिव लोगों से बचा ले, मुझे बुरे हुक्मरानों से बचा ले। कोई भी ऐसा शख्स जो अथॉरिटेटिव है और नेगेटिव माइंड रखता है वो लोगों को बर्बाद कर देता है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने साथ काम करने वाले को, अपने आमने सामने रहने वालों को बर्बाद कर देता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है। सदका निकालें उस प्यारे वक्त का। अगर आपके घर में शांति है, अगर आपके घर में खुशी है, अगर आपके घर में सुकून है, अगर आपके घर में अच्छे लम्हे हैं, आपके घर में रिस्क आता है, थोड़ा ही सही। मैं ये नहीं कहती कि लग्जरी लाइफ का सदका निकालना है। छोटी सी गाड़ी भी है ना, सवारी है ना आपके पास, बस छोटा सा घर है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ज्वेलरी, अच्छा हर चीज थोड़ी 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 थोड़ी, हर चीज, मतलब आप कहीं पर भी एब्सेंट नहीं है। यू हैव एवरीथिंग, थोड़ी थोड़ी हर चीज है आपके पास। यकीन करें, उन सब चीजों का सदका निकालें। आप हमेशा सदका देकर किस हद तक पुरसकून हो जाएंगे। फिर वो अल्लाह पे बात छोड़ दी ना आपने कि अल्लाह मैंने सदका निकाल दिया, अब तेरे हवाले। तो ख्याल रखना, इसको देना ना छोड़ें। डेली उठकर सदका निकालें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने रिस्क का। और जिसको दे रहे हो उसको बताएं कि ये सदका है, उसको जरूर बताएं। बताने से पहले, कुछ लोग सदका नहीं लेते, वो कहते हैं हम क्या इतने इतने गिरे हुए हैं, हमें सदका दिया जा रहा है। देखें, आपकी माली इमदाद ही हो रही है। अल्लाह ने सामने वालों की माली इमदाद करने के लिए ऐसी चीजें क्रिएट की हैं कि सदका दिया जाए, इमदाद की जाए, किसी को ज़कात दी जाए और किसी भी तरह को का माली उसका सेटअप क्रिएट किया जाए जिससे वो बहुत ज़्यादा सामने वाला जो है वो अपनी मुश्किलात को हल कर सके। तो इन चीज़ों से घबराएं नहीं। अ, मैं समझती हूँ कि सदका ले लेना चाहिए, आपकी कोई मुश्किल हल हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने आपके तरफ बहुत सारा माल जो भेजा है, तो हो सकता है आपकी कोई मुश्किल आसान हो जाए। तो व्यूवर्स, आप बस सदका देते रहें और लेने वाले को बताएं तो वो आपसे ले ले। और देखें, हमेशा एक गरीब की मदद करना और अपने माल को भी मल्टीप्लाई करना और अल्लाह ताला की बातें जो है उनको मानना, ये बड़ा फायदा देंगी आपको। इन बातों को सुनकर रायगां ना कर दीजिएगा, इनको इग्नोर ना कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में ये बातें अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।